صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات کو درود پاک یاد ہے وہ حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو یا رسول اللہ، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا، ستا لو جس قدر چاہو مگر پھر مجھ سا دیوانہ، ستا لو جس قدر چاہو مگر پھر مجھ سا دیوانہ، چراغے روئے زیبا لے کے ڈھونڈو گے زمانے میں، چراغے روئے زیبا لے کے ڈھونڈو گے زمانے میں۔ آپ نے ایک شاندار جاندار ایمان افروز خطاب عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ساجد اشرفی صاحب سے سماعت فرما لیا۔ منبر نور پر علماء کرام کا نورانی قافلہ جلوہ گر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، آپ حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدا میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں تاکہ سویرے کسی کو غلط فہمی نہ ہو، شیخ عمر بزاز رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ جمعہ کے دن جامع مسجد نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ ادھر ادھر موجود تھے، مگر غوث پاک کو اس دن نہ کوئی سلام کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، نہ غوث پاک سے کوئی مصافحہ کرنے کے لیے آگے آ رہا تھا۔ شیخ عمر بزاز فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا یہ بے التفاتی آج وجہ کیا ہے کہ غوث پاک جب پہلے نکلتے تھے تو لوگ مصافحہ کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے، لوگ سلام کرنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے، مگر آج نہ کوئی سلام کر رہا ہے، آج نہ کوئی مصافحہ کر رہا ہے۔ شیخ عمر فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں یہ سوچا، زبان پر الفاظ جاری نہیں ہوئے تھے، خالی میں نے اپنے دل میں یہ سوچا غوث پاک زیر لب مسکرائے۔ غوث پاک کا مسکرانا تھا کہ لوگوں کا ہجوم ٹوٹ پڑا، اتنا مجمع جمع ہو گیا، کوئی مصافحہ کر رہا ہے، کوئی معانقہ کر رہا ہے، کوئی سلام کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ شیخ عمر فرماتے ہیں اتنی بھیڑ جمع ہوئی، میں دھکے کھاتے کھاتے دور پہنچ گیا۔ جب میں دور پہنچا تو وہیں کھڑے کھڑے پھر میں نے دل میں سوچا اس سے بہتر تو وہ حالت تھی جب میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اب تو بھیڑ کی وجہ سے میں اتنی دور چلا آیا۔ تب تک غوث پاک نے ارشاد فرمایا شیخ عمر
میرے پاس کوئی آتا نہیں ہے. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں، اللہ نے لوگوں کے دلوں پر مجھے قبضہ عطا فرمایا ہے. اللہ نے لوگوں کے دلوں کو میری مٹھی میں دے دیا ہے. میں جب چاہتا ہوں لوگوں کو بلا لیتا ہوں اور جب چاہتا ہوں اپنے سے دور کر دیتا ہوں. پتا چلا غوث پاک کی محفل میں کوئی آتا نہیں ہے، بلکہ جسے غوث پاک بلاتے ہیں وہی غوث پاک کی محفل میں آتا ہے. جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اپنی مرضی سے کوئی نہیں آتا، غوث پاک کی مرضی سے آتا ہے. میں تو یہی کہوں گا، آج فیض گنج چوک پر اگر کوئی نہیں آیا تو یہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہے، یہ میرے غوث پاک کی مرضی ہے. غوث جسے چاہتے ہیں اسے بلاتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اپنی محفل سے دور کر دیتے ہیں. سویرے یہ نہ کہنا ہم نے جلسہ فیل کر دیا. خدا کی قسم غوث پاک سے جس نسبت ہو جائے ارے وہ فیل نہیں ہوتا تو غوث پاک کا جلسہ کیسے غوث پاک کی مرضی ہے. وہی لوگ آئے جو غوث پاک کو ماننے والے ہیں، غوث پاک کو چاہنے والے ہیں، جو جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں، واٹس ایپ کی دنیا میں دعویٰ کرنے والے ہیں، چوراہوں پر بیٹھ کر دعویٰ کرنے والے ہیں. کون تاج الشریعہ کا ہے، کون اعلیٰ حضرت کا ہے، یہ تمہارا باپ نہیں بتائے گا، یہ اس کے رسول پاک بتائے گا. یہ تمہارا باپ نہیں بتائے گا، یہ اس کے رسول پاک بتائے گا. تمہارے کہنے سے ہم کسی کو نہیں مانیں گے، تمہارے بتانے سے ہم کسی کو نہیں مانیں گے. اس لیے کہ بیٹا تم آج پیدا ہوئے ہو، ہمارا بریلی شریف سے اس وقت سے رشتہ ہے کہ جب تم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے. اس لیے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے علاقے میں رہتے ہیں. تم نے اعلیٰ حضرت کو بعد میں جانا ہے، ہم نے اعلیٰ حضرت کو پہلے جانا. اعلیٰ حضرت نے یہی پیغام دیا، یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کب تک قوم کو بانٹتے رہو گے، کب تک آپس میں لڑاتے رہو گے، کب تک لوگوں کو دور کرتے رہو گے. جلسے دوری بنانے کے لیے نہیں کیے جاتے، جلسے عشق رسول لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. اس لیے اگر کسی کے پاس کا 40واں آج فیض گنج چوک پر ہوتا، آپ نہ آتے کوئی تکلیف نہ ہوگی. آج برسی کا اہتمام ہوتا، آپ نہ آتے کوئی تکلیف نہ ہوگی. لیکن یہ تمہارے آنے کی بات نہیں ہے. جس کے دل میں غوث کا سچا پیار تھا وہ آیا بھی ہے، بیٹھا بھی ہے، اور جو جھوٹا دعوے دار تھا وہ در بدر بھٹک رہا ہے، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، چوری چھپکے وہ ادھر ادھر پتہ لگا رہا ہے کہ رات میں کیا ہوا، رات میں کیا ہوا. ارے غوث پاک جسے چاہتے ہیں بلاتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں. یہ تو اپنے کرم کی بات ہے، یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے. ہم خوش ہیں کہ غوث پاک نے اپنے ماننے والوں کے درمیان ہمیں بٹھا دیا ہے اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب غوث پاک کے ماننے والے، سب غوث پاک کے چاہنے والے ہیں. ہمارا ذاتی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، ہماری ذاتی کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ہمارا تو یہی پیغام ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. اپنا پیغام محبت ہے، پیغام محبت ہے. جہاں تک پہنچے ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں، ہم لڑائی کی بات نہیں کرتے، ہم جھگڑے کی بات نہیں کرتے، ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں. اور یاد رکھو محبت کے لیے کچھ خاص دن مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دن مخصوص